بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے کہ جن کے ذریعے ہم اپنی گاڑی سے مناسب مائلیج حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک سمپل سا فیکٹ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انجن کے ریولیوشن جتنا زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ گاڑی میں فیول برن ہوگا، اتنے ہی زیادہ فیول برن ہوگا۔ اگر آپ 1000 RPM پہ چلا رہے ہوگا تو کچھ فیول برن ہوگا، اگر آپ 2000 پہ چلا رہے ہیں تو زیادہ فیول برن ہوگا۔ اسی طرح اب 3000 اور 4000 میں زیادہ فیول برن ہوتا جائے گا۔ تو جو پہلی ٹپ ہے آج کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انجن کے RPM کو زیادہ سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ جیسا کہ آپ ایک تصویر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی 60 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے، فرسٹ گیئر میں جا رہی ہے، اور ایک دوسرے پر جا رہی ہے وہ بھی 60 کی سپیڈ میں ہے، اور ایک تیسرے پر تھرڈ گیئر میں جا رہی ہے وہ بھی 60 کی سپیڈ میں ہے۔ تو تینوں کی سپیڈ سیم ہے مگر RPM علیحدہ علیحدہ ہے۔ سب سے زیادہ RPM جس میں چل رہے ہیں وہ سب سے زیادہ فیول کنزپشن کر رہی ہے، حالانکہ سپیڈ اس کی تینوں کی سیم ہے۔ اس کے علاوہ جس میں سب سے کم RPM ہے اور سپیڈ سب سے زیادہ ہے وہ بہت اچھا آپ کو ایوریج دے گی، بہت اچھا مائلیج ملے گا آپ کو، اور اگر کم سے کم فیول وہ برن کرنے کی۔ اور اگر گیئر آپ ہمیشہ صحیح سپیڈ پر اور صحیح RPM پر چینج کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہتر مائلیج ملے گی۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ تھرڈ گیئر میں جو لوور سپیڈ ہے جس میں ہم گاڑی کو رن کر سکتے ہیں وہ 25 کلومیٹر ہے۔ اس میں آپ پھر 25 کلومیٹر کی سپیڈ میں سیکنڈ سے تھرڈ میں شفٹ کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی گاڑی زیادہ لوڈ بھی ملے گی اور سموتھ رن کرے گی، اور اس طرح جو ناکنگ کی آواز ہے وہ بھی نہیں آئے گی۔ جیسے بات کر ہم موٹر بائک کو 20 کی سپیڈ میں چوتھے گیئر میں ہم اس کو کنورٹ کر دیں تو بعض کا ناکنگ کی آواز آتی ہے اور گاڑی کا وائبریشن ہو جاتی ہے، وہ انجن میں وائبریشن شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ اپنی گاڑی کا مینول دیکھ لیں، اس کے حساب سے جتنی سپیڈ انہوں نے جس گیئر میں ریکمینڈ کی ہے آپ اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ اچھی مناسب ایوریج لے پائیں گے۔ اور ایک بات اور بتائیں گے کہ اگر آپ ٹاپ گیئر میں گاڑی چلا رہے ہیں تو سلو سپیڈ میں چلا رہے ہیں تو تب بھی آپ کی گاڑی اتنی مائلیج نہیں دے گی، کیونکہ جو گیئر ہے جو لو سپیڈ میں چلنے کے قابل ہے۔ اس طرح انجن پر لوڈ پڑے گا، ہم زیادہ ایکسیلیٹر دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ گاڑی کو زیادہ تیزی سپیڈ اپ کریں مگر ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ جو کیم شافٹ ہے اس کے نیچے جو والوز وغیرہ چل رہے ہوں گے، ایگزاسٹ انلیٹ اور آؤٹلیٹ والوز، ان پر بہت زیادہ اثر ہوگا اور ان کے ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اسی طرح جو بارش کے دنوں میں ہوتا ہے تو کوئی ہونڈا سویفٹ کی طرح کی ایسی جو گاڑیاں جن کا جو انلیٹ ہے وہ نیچے سے روڈ کی جانب سے جو انلیٹ لیتی ہیں اپنے کاربوریٹر میں، یا جس میں کاربوریٹر نہیں لیتے مطلب سیکشن انلیٹ کرتی ہیں مثلا کہ روڈ کی جانب سے یا پانی اس جگہ سے جب بارش ہو رہی ہو تو ان میں جو چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات آتے ہیں پارٹیکل ہیں وہ ایک کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں، وہ زیادہ کمپریس نہیں ہوتے جس طرح کے ہونا چاہیے، تو تب بھی وہ جو ہمارے وہ والز وغیرہ ہیں وہ ان کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور بعض کا وہ ٹرن بھی ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ پلین ایریا میں گاڑی چلا رہے ہیں تو گیئر چینج کرنے کے لیے آپ اس کے پیک ٹارک کا انتظار نہ کریں۔ جیسا کہ اگزامپل کے طور پر کوئی بھی آپ مہران گاڑی لے لیں جو سب سے زیادہ جو اپنی ٹارک اپنی تقریباً 3000 RPM پر ہو تو تب وہ بہت زیادہ ٹارک پروڈیوس کرتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پلین ایریا میں اس کو 3000 RPM تک ہی لے جائیں، پہلے گیئر میں بھی 3000 تک، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، اس طرح۔ تو پلین ایریا میں اتنی زیادہ ٹارک کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہاں چڑھائی نہیں ہوتی، ایریا پلین ہوتا ہے۔ آپ اس کو 2000 RPM پر بھی چلائیں گے تو اس کی گیئر شفٹنگ ٹھیک رہے گی۔
اور آپ اس کو آئیڈین مان لیں، فرض کیا 2000 پر، تو پھر بھی آپ اچھی مائلیج دے سکیں گے اور فیول ایفیشنسی بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ پیک ٹارک کی ضرورت ہمیں چڑھائی والے ایریا میں پڑتی ہے، جیسا کہ پہاڑی ایریا اور گاڑیوں پر، اور گاڑی میں لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیونکہ جو گاڑی چڑھائی چڑھ رہی ہوتی ہے اس کو بہت سی فورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ہل ایریا میں گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں تو جلدی سے گیئر شفٹ میں دیر نہ کریں۔ اگر آپ 2-3 سیکنڈ کے بعد اس کو گیئر چینج کر رہے ہیں تو گاڑی کی جو مومنٹم ہوگا، جو آپ نے پہلے گیئر میں اس کو بنایا ہوگا، تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور دوبارہ سے اگر گاڑی 2-3 سیکنڈ بعد دوسرے گیئر میں شفٹ ہوگی تو اس کو بہت زیادہ اس کو ٹارک مہیا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ جو 2-3 سیکنڈ کا جو وقفہ ہوگا اس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے زیادہ فیول برن ہوگا۔ اور ہل ایریا میں کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی گیئر چینج کر لیں، اور کوشش کریں کہ گاڑی کو آرام سے سپیڈ اپ کریں۔ اتنی تیزی سے یکدم تیزی سے سپیڈ اپ کرنے میں بہت زیادہ فیول برن ہوگا، اور کوشش کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں روڈ پہ، آپ اپنے سے آگے کی گاڑی کو دیکھیں، کوشش کریں کہ اپنے سے آگے کی گاڑی سے اگلی 2-3 گاڑیوں کو دیکھ لیں، مثلا کہ ٹوٹل اپنے سے آگے 4 گاڑیوں کو دیکھیں، ان پر نظر رکھیں، اور سب کا جو سچویشن ہے اس کو سم اپ کر کے گاڑی کی بریک لیں، اور یکدم بریک نہ لیں کیونکہ اس سے ویو روٹین بھی ہوگا اور گاڑی کو دوبارہ سے اس کو سپیڈ اپ کرنے میں زیادہ اس کا فیول برن ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آگے کوئی ٹریفک سگنل وغیرہ آ رہا ہے، یہاں کے 2-3 کلومیٹر آگے بریک ہے، تو کوشش کریں کہ وہاں سے گاڑی نیوٹرل تو نہ کریں، مگر ایکسیلیٹر سے اپنا پاؤں ہٹا دیں، اور جب آپ بریک لگا رہے ہیں تو کلچ کو بھی نہ دبائیں، کیونکہ آدھی جو بریک ہے، جو آپ کا انجن ہے، وہی اس کو ہولڈ کر لے گا، آپ کی بریک کا کام کرے گا۔ اور اب تو جو ABS جن میں بریک ہے وہ تو اپنا پراپر کام کرتی ہیں، مگر جن گاڑیوں میں ABS بریک نہیں ہے ان کو چاہیے کہ تقریباً ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے کے بعد بریک اپلائی کریں اور چھوڑ دیں، تیزی سے ایسے کرتے جائیں آرام سے، مثلا کہ یہ تجربے سے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی آپ پر، اتنے اس دوران گاڑی کی جو ڈسک وغیرہ ہے ان کے اندر ہوا بھی اس مثلا کہ گزر جائے گی، اس کا بھی گزر ہو جائے گا، اور ایک جو ہوتی ہے جو ریزسٹنس ویلڈنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی۔ اور اگر بہت ہی اچانک کوئی چیز آگے جاتی ہے یا ہارڈ سچویشن ہے تو اس میں آپ یکدم بریک لے سکتے ہیں، ہارڈ بریک لے سکتے ہیں، مگر وہ بھی یہ ہے کہ اگر ڈرائیور جو مکمل طور پر چست ہو، اور اگر کہیں پر اس طرح کا سٹاپ آتا ہے کہ آپ کو 40 سیکنڈ سے زیادہ رکنا پڑ رہا ہے تو کوشش کریں گے ادھر گاڑی کا انجن بند کر دیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر 40 سیکنڈ سے زیادہ ہی کیوں، وہ ایسا کہ اگر آپ جب گاڑی کو دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کریں گے تو اتنا وہ فیول برن ہونے میں لگے گا، جو VVTi گاڑیاں یا جو ویریبل وال ٹائمنگ والی گاڑیاں ان کی تو ایوریج اس حساب سے بہتر ہوگی، مگر جو مینول ہے، جو روایتی گاڑیاں ہیں، تو ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ جب ہم گاڑی سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو اس میں جو فیول پہلے سے ہی رچ مکسچر کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ 40 سیکنڈ سے زیادہ کہیں پر رکنا چاہیں تو پھر گاڑی کو آف کر دیں۔ اور بہتر مناسب ایوریج لینے کے لیے ایک گرمیوں میں جو AC کا فیکٹر ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، کہ جب آپ پہلے یا دوسرے گیئر میں یا گاڑی کو انیشیل سٹارٹ کرنے میں اس کو AC کو آن کر دیتے ہیں، بہت زیادہ گاڑی پر لوڈ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ گاڑی کو پہلے گیئر سے میں ڈالتے ہیں یا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو گاڑی کو چلنے کے لیے اس میں گیئر وغیرہ کرتے ہیں تو AC کو آف کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو انیشیل پریشر گاڑی پر وہ ختم ہو جائے گا،
تو جب آپ جا رہے ہوتے ہیں مثلاً کہ اپنی پیک سپیڈ جو آپ کی ایوریج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں جب آ جاتے ہیں تب اے سی کو آن کر دیں۔ اور اسی طرح بہتر ہے کہ جب آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں مثلاً کہ موٹر وے پر چلا رہے ہیں یا اپنے جو کسی بڑے روڈ پر جی ٹی روڈ پر چلا رہے ہیں گاڑی، تو کوشش کریں کہ گاڑی کے شیشوں کو بند ہی رکھیں، ان کو اوپر ہی رکھیں، نیچے نہ کریں۔ تو اس طرح ایک ہوا کی ریزسٹنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے گاڑی کی سپیڈ پہ اور انجن روڈ پہ۔ مثال کے طور پر جو بڑی بسیں ہیں جن کی کھڑکیاں وغیرہ کھلی ہوتی ہیں یا اس طرح کی گاڑی کو ہم داخل لگا لیتے ہیں، ان کو جو دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں جو اے سی والی ہوتی ہیں جن کی شیشے وغیرہ بند ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے کراس کر جاتی ہیں اور ان کی سپیڈ اپ وہ جلدی سے سپیڈ اپ ہو جاتی ہے۔ یہی ہے کہ ان کے میں جو ایئر کا فرکشن فیکٹر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اچھی ایرو ڈائنامیکل شیپ بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ بمپر ٹو بمپر گاڑی میں بمپر ٹو بمپر اگر آپ جا رہے ہیں رش میں ہیں تو بہتر ہے کہ گاڑی کو آگے کرنے کے لیے آپ گیئر نہ لگائیں، مثلا کہ گاڑی کو حرکت دینے کے لیے گیئر نہ لگائیں، کیونکہ گاڑی کی جو آپٹیمل سپیڈ ہوتی ہے جو آپ ایکسیلیٹر سے بغیر ہے وہی اس کو آگے کرنے میں مدد دے گی۔ کوشش کریں کہ گیئر نہ ہی لگائیں اور اسی سپیڈ سے آہستہ آہستہ گاڑی کو آگے کر لیں۔ اور کوشش کریں کہ سردیوں میں بھی اے سی کا استعمال ایک ہفتہ میں ایک بار کم از کم کرتے رہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو میکینیکل پارٹس ہیں جو کمپریسر کے وہ حرکت میں رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سردیوں میں یہ بڑا دیکھنے میں ہے کہ جو سکرین ہے فرنٹ سکرین ہے اس میں اس کے اندر والی سائڈ پر نمی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم گرمیوں میں کسی گلاس میں برف وغیرہ ڈالتے ہیں تو گلاس تو ٹھنڈا ہوتا ہے مگر جو ایئر کے جو مالیکیولز کو نزدیک سے گزر ہوتے ہیں وہ جب وہ ہاٹ ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، مگر جب وہ اس کی ٹھنڈک کو لیتے ہیں تو وہ موئسچر فارم میں چینج ہو کے گلاس کی سطح کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سردیوں میں ہم گاڑی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم نے شیشے بند کیے ہوتے ہیں اور باہر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اسی طرح جو ہمارے اندر کی بھاپ ہے یا جو ہمارے سانس کے ذریعے جو موئسچر پارٹیکل ہوتے ہیں وہ شیشوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو آپ اندر والی سائڈ پہ جو شیشے کے نیچے ہے جو ایئر بلاور ہے آپ اس کو رن کر کے تو 1-2 منٹ کے لیے اے سی چلا دیں اور یا اتنی زیادہ ہیٹر کو آن کریں کہ وہ جو موئسچر ہے وہ دوبارہ موئسچر میں چینج ہو جاتے۔ مگر بہتر یہی ہے کہ بعض اوقات اے سی چلا لیا کریں، اور یا بارش وغیرہ ہو رہی ہو بعض اوقات تب بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہ تھی کچھ ٹپس اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہتر فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ شکریہ۔